محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ کہتا ہے کہ میرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں، عمر جو فیصلہ کرے وہ پسند ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے، اندر سے جو وہ یہ سوچ رہے ہیں دیوان خانہ کھولیں گے، بٹھائیں گے، جی بات چیت کریں گے، خوش ہو جائیں گے کہ میرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھا، اس بات سے خوش ہو جائیں گے۔ مگر فاروق اعظم ہیں یہ، کوئی آج کل کے جی نہلے دہلے نہیں۔ حضرت عمر اندر سے باہر آئے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور ایک بار جو کیا وہ مسلمان کا سر الگ دھڑ الگ۔ اس نے کہا حضرت کیا کیا آپ نے؟ کہا فیصلہ۔ یہودی بولا یہ فیصلہ ہے؟ بولے یہی فیصلہ ہے۔ وہ گیا دوڑا ہوا جا کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، عمر کے آپ کے فیصلے سے ناراض ہوا، اور اس کے بعد عمر کے پاس گیا، عمر نے پوری فیصلہ کر دیا اس کا، سر الگ دھڑ الگ۔ سرکار نے بلایا عمر فاروق کو، بلا کے کہا کیوں عمر تم مسلمانوں کو قتل کرنے لگے؟ حضرت عمر نے عرض کیا نہیں سرکار، میں نے کافر کو قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے سے انکار کرے وہ مسلمان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ میں نے کافر کو مارا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں عمر، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیت نازل ہوئی، فلا وربک، حبیب ایسا نہیں ہے کہ عمر نے کسی مسلمان کو مارا ہے، نہیں، فلا وربک، ہرگز ایسا نہیں، تیرے پروردگار کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، ایسی بات نہیں کہ عمر نے مسلمان کو مارا ہے، بلکہ لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنائیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں جو کچھ ان کے درمیان جھگڑا ہے۔ جی ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل میں کسی قسم کا میل یا کسی قسم کا اس سے ملال نہ رکھیں، مما قضیت، جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے اس میں کسی قسم کا ملال نہ رکھیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ جو کچھ فرمائیں اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ دیکھا آپ نے، یہ اسی وقت کے واسطے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ شاہ بانو اگر جا کر سپریم کورٹ میں دعویٰ کرتی ہے وہ کافرہ ہے، وہ کافرہ ہے، وہ مرتد ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے دیکھا کہ دنیا خدا تعالی کے احکام میں اس کو نقصان ہے، اس لیے جا کر کھٹکھٹایا، اور اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کون ہے، ہم جانتے ہیں کون ہے۔ چرخ کو کب ہے سلیقہ یہ ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں، کوئی چھپا ہوا ہے۔ حمید دلوائی، عبد الکریم چھاگلا اینڈ کمپنی، یہ سب بدماشاں۔ آپ کو معلوم حمید دلوائی نے مرتے وقت کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میرے کو جلایا جائے۔ اللہ میاں بتا دیے دنیا میں بھی جل رہے، آخرت میں تو اور جلنا ہے۔ وہ چھاگلا، عبد الکریم چھاگلا، اس نے بھی مرتے وقت کہا کہ میرے کو جلایا جائے۔ ایسے بہت سے ہیں، یہ عارف محمد خان بھی ایسی وصیت کرنے والا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ کل ٹی وی پر آیا تھا، سورت پہ لعنت برس رہی تھی، اور آپ دیکھیے جیسے ہی اس نے یہ بیان دیا ڈیگریڈ ہو گیا، یعنی وہ وزارت داخلہ میں مملکتی وزیر تھا، اور اب جا کے وہ چھوٹا سا پوسٹ دے دیے وفاداری کا انعام، مگر چونکہ مسلمان ناراض ہیں اس لیے نظروں سے گر گیا، خدا کی بھی نظر سے گرا، مخلوق کی بھی نظر سے گرا، اور وزیر اعظم کی بھی نظر سے گرا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بھیک نہ مانگے تو ہمارا نام دوسرا۔ تو میرے عزیز دوستو، ذرا ہمارے لکھنے والے لکھ کر ذرا اس کو بھیجے میں ایسا بولا ہوں بول کر، میرے کو ڈر نہیں ہے، جیل کو جا کے آیا ہوں، 10 مہینے رہے ہیں۔ بیٹھے جمعدار صاحب ادھر بیٹھے اوپر، ہاں سلام کر رہے ہیں وہاں سے، یہی تھے ہمارے خفلہ ڈالنے والے جمعدار صاحب، ہاتھ واتھ چوم کے اندر جائیے بولتے تھے۔ اندر گئے بعد لاکھ، ارے کیا رے ہاتھ چوم کے اندر بھی جا رہا ہے، کیا کروں، سوائے اندر جانے کے جگہ کہاں ہے؟ مگر اللہ کا شکر ہے وہاں بھی رہے تک لوگ مسلمان ہوئے، لوگ مریداں ہوئے، لوگ توبہ کیے، داڑیاں چھوڑے، نمازاں شروع کر دیے۔ تو وہاں کے جیلر صاحب پوچھے مولانا اب یہ سب اچھے ہو گئے؟ بولا چھوڑ کے دیکھو۔ اچھے ہو گئے بول کے میں کیسا بولوں؟
چھوڑو پھر دیکھو. ارے کیسا چھوڑیں گے؟ مولا پوچھ رہے گا پھر جی جتنا کرنا تھا کیے، اب چھوڑ کے دیکھو، اچھے ہوئے تو جانے دو، نہیں تو رہنے دو. تو اس واسطے اب جیل ویل کا تو فکر نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہاں بھی جانا کس کو نصیب ہوتا میاں، وہ بھی سنت یوسف ہے. تو میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات سے یہ بھی کہوں گا، اب جیل جانے کو تیار رہو، سب کچھ کرنے کو تیار رہو، مگر دین کو پر آنچ آنے کے لیے کسی قسم کا موقع اس جلاد حکومت کو مت دو. ارے ذرا اماں کا انجام تو دیکھنا تھا بیٹے، ذرا تو دیکھنا تھا. چھوٹے بھائی کا انجام تو دیکھنا تھا. اللہ میاں کیسا پٹتے اوپر سے، پٹ کے جاتے ہیں کیا؟ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم تو سیدھا اللہ میاں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور وہ ایسا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. کیا نہیں دیکھا تم نے؟ تمہارے سے بڑے غانٹے، تمہارے سے بڑے طاقتور، ان کو ہم نے تہس نہس کر دیا. وہ لوگ جو پہاڑوں میں چٹانیں بنا بنا کر، چٹانوں کو تراش کر گھروں میں رہتے تھے، وہ جو پلروں کے گھر بناتے تھے، اور وہ فرعون جو لوگوں کے ہتھیلیوں میں میخ ٹھوک ٹھوک کر مارتا تھا، کیا ہوا؟ خدا کا کوڑا جب برسا، فرعون کو ڈبا دیا گیا، اور ان سارے بدماشوں کا نام و نشان باقی نہیں رہا. تو ان لوگوں کا نشان باقی نہیں رہا تو تمہارا کیا رہتا مہاراج؟ ہم وہاں کے مہاراج کو بول رہے ہیں، ہر جگہ کے مہاراج کو نہیں. ہمارے ہندو بھائی تو ہمارے دوست ہیں، ہم کو تو ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے. اور جیسا یاد رکھو، مسلمان ہر مقام پر دعوت دینے والا ہوتا، داعی ہوتا ہے. اگر کسی محلے میں کسی کو قتل کر دیے تو اپنے محلے میں سے جانے والے کو مارنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں. ہاں جو لڑ رہا ہے اس سے لڑیے، اس کو قتل کیجئے، وہ اگر قتل کرنے آیا ہے جائز ہے. لیکن کئی بیچارہ رکھے والا چلے جا رہا ہے، وہاں چونکہ یہاں یوں کہ نہیں. تم محمد عربی کے غلام ہو، مولانا سے پوچھ لو، یہ ناجائز ہے، یہ قتل نفس ہے، اور یہ اللہ کے پاس پوچھے. یاد ہے؟ اور اسی طرح ہاں جو تم سے لڑ رہا ہے، جو تمہارے پر حملہ کیا، اس سے لڑو. تمہارا مال کوئی چھین رہا ہے، تم اس سے لڑ کر اپنے مال کو بچاؤ. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی مال بچانے کے لیے جان دیتا ہے تو وہ شہید ہے. سمجھے آپ؟ تو میرے بھائی ذرا تم ہر جگہ مومن بن کے رہو. پھر دیکھو تم جب اس طرح سے کریں گے، پورے لائسنس ہتھیاروں کے تم کو ملیں گے، دوسروں کو نہیں ملیں گے. کیوں؟ ارے یہ لوگ تو بغیر جرم کے قتل نہیں کرتے بھائی، یہ تو بڑے صالح ہیں. تو تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی. ہر ایک کے پاس 12 بور رہی، 303 رہی، تفنچا رہا اور ریوالور رہا، تو کوئی آتا نزدیک؟ ہاتھ خالی فتح اللہ خان ہیں بول کے سب نزدیک آ رہے ہیں. ہتھیار رہے تو آتے. ایک میری بات سنو، آپ بولیں گے یہ کیا بول رہے ہیں مولانا؟ اجی تم مسلمان ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم نہیں، تم کو تو معلوم ہے. وہ اس کے پاس قرآن نہیں، تمہارے پاس تو قرآن ہے. اس کے پاس شریعت نہیں، تمہارے پاس تو شریعت ہے. اس کے پاس آخرت نہیں، تمہارے پاس تو آخرت ہے. اس لیے تم جہاں بھی رہو مومن بن کے رہو. تمہارا عمل ایسا رہنا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. جی یہ ہے ہمارا عمل، اور یہی ہمارا عمل ایسا ہے جو تمہارے کو ہندوستان میں عزت سے رکھے گا، اور انشاءاللہ تمہارے پر ایک آنچ بھی آنے نہ پائے گی. آپ بولیں گے مولانا یہ سب سے الگ بول رہے ہیں عاقل صاحب، کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایمان کی بات بول رہا ہوں. یوں جذبے میں آنے کی بات بولوں تو وہ بھی آتا میرے کو، مگر ایسی بات بول کر کیا فائدہ کہ کل قیامت میں پوچھا جاؤں گا، تم تو ہاتھ اٹھا دیں گے، مولا انہیں بولا ہم کو اس کو پکڑ، تو میں پکڑا جاؤں گا، تم چھٹی پائیں گے. ایسا نہیں، اس لیے میں کھلا کہہ رہا ہوں. تو میرے عزیز دوستو، میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے انشاءاللہ ان قریب آپ کے محبوب نگر میں دارالخزا قائم ہو جائے گی.
ہمارا آج ہی افتتاح کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ذرا مصروفیت کی وجہ سے ہم نے اس کام کو ذرا مؤخر کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے، جو مقدمے 2 برس 5 برس سے عدالت میں لا ینحل تھے، حل نہیں ہو رہے تھے، ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو بمشکل تمام 2 بیٹھکوں میں ختم کر دیا۔ 2 بیٹھک۔ ایک صاحب لکھے میرے کو، اگر دارالقضا قائم ہو تو اس فیصلے کو جاری کروانے والا کون؟ جی تو میں عرض کروں گا، اس فیصلے کو وہی جاری کروائے گا جس کے حکم پر دوپہر کی دھوپ میں، پیاس کی شدت میں، رمضان کے مہینے میں، اکیلے گھر میں تم پانی نہیں پیتے۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ پولیس ہے، بیگم صاحب، سب بیگم صاحب سسرال میکے کو گئے، کوئی بھی نہیں، آپ اکیلے ہیں، چاہے تو ہوادان کھول کے پورا صاف کر سکتے، منہ پوچھ لے کے بیٹھ جا سکتے، کون پوچھتا؟ پیٹ کو کون دیکھتا؟ مگر بتاؤ، اتنی گرمی اور شدت کی گرمی میں کوئی مسلمان روزے کی حالت میں یہ پانی کا خطرہ بھی زبان پر رکھتا نہیں؟ کیوں؟ خدا کا حکم ہے، وہی خدا کا جو حکم ہے وہی شریعت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہی شریعت کے فیصلوں پر تم اب بھی عمل کر رہے ہو۔ کوئی مسئلہ ہو تم مفتیوں سے پوچھتے کیا نہیں؟ جو مفتی بولا اس پر عمل کرتے ہیں، ہے؟ تو یہ صاحب لکھے، آپ لوگ جو ایسا معلوم ہوتا ہے ذرا ان کا بھی دماغ ذرا ڈاواں ڈول ہے، یہیں کے ہیں صاحب۔ لیکن طلاق کے بعد جب عدت اور نان نفقے کی مدت پوری ہو جائے اور اگر مطلقہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ دوسری شادی کر سکے، اور حالات بھی ایسے ہیں، ماں باپ بھائی بہن یا تو نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس کو ساتھ رکھنے تیار نہیں، اور کوئی اسے شادی بھی کرنا نہیں چاہے، تو ادرو یہ شرعی اس عورت کا مستقبل کیا ہوگا میاں؟ اور جبکہ وہ لاولد بھی ہے۔ میرے دوست، یہی سوال اس وقت بھی ہوگا جبکہ اچانک اس کا شوہر مر جائے۔ کسی عورت کا اگر شوہر مر جائے، اس کے بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گی؟ جیسا جب کرے گی ویسا اب بھی کرے گی۔ آیا سمجھ میں؟ اور یوں بھی سنو، اگر عورت کا کوئی نہیں، مسلمانوں کا بیت المال ان کو پالے گا۔ تم بیت المال تو قائم کرو، تمہارا بیت المال اگر رہے گا تو مسلمان بیچاریاں بے سہارا جو ہیں ان کے سہارا بنو گے، اور بغیر یعنی جو معذور ہیں ان کی معذوری کا تم مداوع کرو گے، اور اگر لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو تم اپنے پاس سے پیسہ خرچ کر ان کی شادیوں کے اسباب فراہم کرو گے۔ تو میرے دوست، تم بیت المال قائم نہیں کرتے، جی ہے سو بیت المال کو چلاتے نہیں، کوئی چلانے لگا تو اس پہ 100 کیڑے نکالتے، کھا جا رہا ہے، نگل لے رہا ہے، ڈکار نہیں لے رہا ہے۔ ہم بیت المال حیدرآباد کا قائم کیے تو یہی چیخے، کھا جاتے ہیں، اب بھاگ جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں۔ ارے اللہ کا فضل ہے، 18 سال میں بحمد اللہ 30 کروڑ روپئے کا سونا ہمارے پاس آیا، اور اتنا ہی قرضہ لوگوں کو دیا گیا، اور اس کے بعد بحمد اللہ تعالی وہ زیور ان کو واپس کیا گیا۔ اگر یہ مہاجنوں کے پاس جاتا تو یہ 30 کروڑ کا سونا واپس آتا؟ ذرا انصاف سے بولو، یہ بڑا کام ہے کہ نہیں؟ بڑا کام ہوا کہ نہیں؟ قرضوں میں اللہ کے فضل سے تقریباً 10 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ یہ بتاؤ یہ بہتر کام ہوا کہ نہیں؟ اب بتاؤ، عاقل صاحب کھا گئے 10 کروڑ؟ نہیں، کیا ارادہ ہے کہ کچھ ارب 1 ارب کھانے کا ہوگا؟ اس وقت عاقل صاحب ہی چلے جاتے، تم ارب بولتے رہو۔ ارے کام کر بھائی۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے، وہ ہندوستان سے کھیکڑے منگائے تھے امریکہ میں، تو سب لوگ پوری دنیا سے منگائے تو سب تو پیک کر کے بھیجے، انڈیا والے تو پرانی لائن کے کھلے ڈراموں میں کھیکڑے بھر کے بھیج دیے۔ اب وہاں جانے کے بعد وہ لوگ بولے ہم نہیں لیتے۔ کیوں؟ بولے سب کھلے ہیں، کتنے سمندر میں چلے گئے نہیں معلوم، پانی کے جہاز سے تو آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ گن لیجئے پورے کھیکڑے ہیں۔ کہا کیوں؟ بولے یہ انڈیا کے کھیکڑے ہیں، یہ کھیکڑا بھاگنے کو جب باہر نکلتا ہے تو 4 کھیکڑے پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ پورے کے پورے ہیں، گن لو، گنے تو پورے کے پورے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، کسی کو بڑھنے نہیں دیتے، کوئی کام کرنے کے لیے بڑھا تو اس کو ایسا کھینچتے ہیں، پھر توبہ کر لیتا آئندہ اٹھنے کے واسطے۔ جی ہاں، حال میں محبوب نگر میں قائم کیے ہیں، مگر دیکھیے آپ میں سے کوئی باقی نہ رہے کہ اس کا ممبر نہ بنے۔
یاد رکھو بیت المال مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر تم نے اس کو قائم نہ کیا تو یاد رکھو تم نے بہت بڑا خسران مول لیا، بہت بڑا نقصان اٹھا لیا۔ اور بھائی جو بھی ہیں اپنے انسانوں میں سے ہی کام کرنے والے ہوں گے نا، جبرائیل علیہ السلام تو صدر بنیں گے نہیں بیت المال کے، آپ بول رہے نہیں جبرائیل علیہ السلام صدر رہنا، میکائیل علیہ السلام نائب صدر، اسرافیل علیہ السلام خازن اور ملک الموت نگران کا، تو جب آپ شاید وہ بیت المال میں شریک ہوئیں گے تو اس کے واسطے قیامت کا انتظار کیجیے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک گزارش کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ مولانا کی تقریر سنیں گے اور اطمینان سے سن کر میاں روزانہ جاگتے ہیں کیا؟ ایک آدھ دن آتا ہے جی گھر میں رت جگہ رہا تو کیسا بیٹھتے ہیں عورتیں؟ گلگلے بنا لیتے ہوئے، رحم اللہ بنا لیتے ہوئے، ملیدہ کوٹ لیتے ہوئے، گا لیتے ہوئے، رت جگہ ہے۔ اب یہ سب چھوڑو، اللہ تللے آ گیا روز قیامت، نہ جگے میرے نصیب، جاگ اٹھے مردے یہ غافل ابھی آرام میں۔ اب یہ سب رسماں چھوڑو، یہ سب رسماں لیے تم دوسروں سے۔ ایک صاحب دولے میاں میرے سے گلے ملے، کچھ چیز چھپی میرے کو، ارے میں سمجھا پیٹ سے ہے کیا ابھی سے، یہ الٹا پیٹ کیسا؟ میں بولا ارے یارو یہ کیا ہے؟ بولے ناریل، وہ رہا تو بچے ہوتے کہتے نہیں تو نہیں، اگر پورا تھیلا ناریل کا بنے تو، وہ رہا تو بچے ہوتے کہتے نہیں تو نہیں، اگر پورا تھیلا ناریل کا بنے تو بہت فائدے ہیں۔ یہ ناریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، سب انڈین کلچر کی باتیں۔ اللہ تم کو مومن بنائے۔ اصل کیا ہے میاں، ادھر سے ہم مجاہدین آئے تھے مرداں، پورے وہاں سے لڑتے ہوئے آئے، یہاں آ کے شادیاں کیے، ننیال یہاں کا، ددیال ادھر کا۔ نانی آتے آتے پورے رسماں لے کے آئے، سانچک، مہندی، رت جگہ، ہلدی، جی مانجے گنجے، لا حول ولا، یہ سب چھوڑو۔ اب سیدھی سادی شادی، شادی کرنا شادی خانوں میں نہیں، شادی کرنا ہے تو مساجد میں۔ سیدھی سادی شادی مسجد میں ہوئی، سیدنا علی کی شادی مسجد میں ہوئی، کیسی پیاری شادی۔ آپ حضرات بھی شادیاں مسجد میں کرو، پھر دیکھو اس کے کیسے ثمرات نکلتے ہیں۔ تو یہ صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں ہے پالنے والا تو پھر بھی یعنی محلے والے، اڑوس پڑوس، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری بات بولوں، قانون کیا ہے وہ بھی معلوم ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں عورتیں کہ نفقہ ملتا، یعنی خوراکی ملتی، خوراکی کے ساتھ کیا شرط ہے معلوم؟ اس کی تیسری دفعہ یہ ہے کہ وہ عورت مرد کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا تو نفقہ ملیں گا، نہیں تو نہیں۔ ارے کیا مزے کی بات ہے، طلاق کی طلاق، جورو کی جورو، واہ۔ اب آپ بولو طلاق دیے کے بعد جورو اس کے ساتھ لپٹ کے رہی تو کیا حال ہوگا؟ حرام کاریاں نہیں ہوں گے، بدکاریاں نہیں ہوں گے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بدکاریاں مسلمانوں سے ہوں اور ان میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ برباد ہو جائے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیز، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، کچھ فقرے کسنے کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عاقل صاحب کہاں سنتے، خدا تو سنتا ہے نا میرے لال۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سے بدلہ لے گا اگر تم غلط بکیں گے۔ ہم کو نہیں معلوم تو تم کو تو معلوم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ پھر اللہ میاں کے پاس ایسا بدلہ ہوگا کہ باید و شاید۔ اور اللہ تعالیٰ کی مار سے بچو اور ڈرو۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑیے، اور یہ صاحب لکھے ہیں جو تجویز پیش کی جا رہی ہے عدالتوں کے بجائے اسے مقدمہ دارالخضا۔ میاں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ جاری نہیں ہوتا اس حکومت کے زمانے میں۔ مسجد ابراہیم کا فیصلہ نیچے کی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک بالکل موافق ہوا ہمارے، مگر آج تک مسجد ابراہیم دشمنوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کو، باہر والوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ بتائیے، عدالتوں سے فیصلے ہونے کے بعد اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ آپ کا یہ کہنا کہ دارالقضا سے ہونے کے بعد کیسا ہوگی؟ انشاءاللہ دارالقضا سے جو فیصلے ہوں گے، اگر اس میں کچھ بھی نہ ہو تو اتنا ضرور ہوگا کہ ہمارا فیصلہ
کوٹ بھی توڑ نہیں سکے گی، اور کوٹ میں جائے گا تو کوٹ کو بڑی آسانی ہوگی کہ وہ فیصلے کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گی۔ تیسرا لکھیں جبکہ قرآن کی آیات شریفہ کی مختلف تعویلیں نہیں ہیں، وہ بعض احمق جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا انگریزی قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں، اس کو عربی پڑھنا نہیں آ رہا ہے، پاگل کو عارف محمد خان کو۔ جی کل انٹرویو ہو رہا تھا ان کا، تو ایک بازو کے گھر والوں نے مجھے کہلا بھیجا مولانا عارف محمد خان کا انٹرویو ہو رہا ہے، تو میں گیا تو اس وقت وہ ذات شریف کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ ان کو بدھش نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، اور کائے کو وزیر بنائے نہیں معلوم، سب اوندھی کرنے کا یہ کامہ ہے۔ تو میں عرض کروں ان کو لایا گیا ہے اس لیے سکھایا گیا ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسے چند زرخرید غلاموں کو آگے بڑھایا جائے تاکہ مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ دیکھو مسلمان کہہ رہے ہیں، ارے کہاں کا مسلمان ہے وہ تو کافر ہو گیا، اگر کافر نہیں ہوا توبہ نہ کرے تو کافر ہے۔ جی آپ بولیں گے مولانا یہ تو آپ کفر کے فتوے دے رہے ہیں، حقیقت ہے میاں، کیا اسلام کو کیا سمجھے؟ ذرا سا اگر کوئی صاحب یہ کہہ دے وہ کون سا خدا بولا، یہ بھی کفر ہے، تو معلوم یہ ہوا دو خدا ہیں، ان کا یہ خدا، وہ دوسرے بولنے والے کا یہ خدا۔ اور ایک صاحب ایک چٹھی لکھے ہیں، یہ چٹھی میرے کو لکھ دینا ہے، مسلمان نوجوانوں میں فلم کی عادت ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ مرداں اگر مرد رہے تو ان کی جوروا نہیں جاتی، آپ سے گزارش ہے مرد بنو، بنیں گے نہیں بنیں گے آج سے۔ اور آپ کا یہ جو پکچر ہے، یہ جو تیار کرنے والے ہیں یہی ہیں جو آپ کے خون خرابے کے ذمہ دار ہیں۔ بتاؤ میں تو بامبے میں جا کر وہاں پر کئی واز کرتا ہوں، وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بڑے بڑے فلم بنانے والے دراصل اندر جن سنگھیوں اور RSS والوں سے ملے ہوئے ہیں، وہی سپلائی کرتے ہیں، گویا تمہارا پیسہ گولیاں بن کر تمہارے سینوں کو چھید رہا ہے، اب بھی جاؤ سینما کو۔ نہیں مولانا پکچر بڑا ہائی ہے، کاہے کا ہائی ہے؟ خیر حضرت اللہ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ، پھر کبھی بولوں گا، مولانا کی بھی تقریر ہے، پھر ہم کو بھی جانا ہے، پھر جاتے ہی صبح جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز کے ساتھ ہی پھر بجواڑے میں واز ہے، پھر آتے ہی پھر ایک سفر ہے یعنی گلبرگے کا، پھر وہاں سے آنے کے بعد حیدرآباد کا، پھر وہاں سے بنگلور کا، بنگلور سے کوچن ووچن کدھر کدھر ہے نہیں معلوم، تو یہ پورے مقامات پر یہ پورے وقت کو جانا ہے، اس لیے میں ابھی اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ سے یہ ایک وعدہ لے کر چھٹی دیتا ہوں، آپ آج وعدہ کیجئے کہ نماز کی پابندی کریں گے، یہ کر لیے نا پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جو سر خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ سر پھر عزت والا ہو جاتا ہے، اور جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا سر جھاڑوں کے سامنے نہیں جھکتا، پہاڑوں کے سامنے نہیں جھکتا، سانپ کے سامنے نہیں جھکتا، بچھو کے سامنے نہیں جھکتا، دریا کے سامنے نہیں جھکتا، کنکر کے سامنے نہیں جھکتا، پتھر کے سامنے نہیں جھکتا، ہمارا سر فقط جھکتا ہے تو خدا کے سامنے۔ دیکھا کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تم بھی آج یہ عہد کرو کہ تم نماز کی پابندی کریں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کریں گے اور سرکار کے احکام کی پابندی کریں گے۔ بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی، اب دیکھیں گے کہ اللہ سے کون کون وعدہ کرتا ہے نماز کا، اور کل سے پابندی کرنا یارو، کل سے نہیں، اگر کل تک زندہ رہنے کا یقین ہے تو کل سے نہیں تو ابھی سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھاؤ دوست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر ہاں، اچھا چھوڑیے، آپ معلوم یہ ہاتھ اٹھا دینا بولے تو یہ اسمبلی کا ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، یہ ووٹ دیں گے جی ہو دیں گے نہیں، یہ تم اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ میں تو نہیں رہوں گا، کون حمید الدین کیا رات دن تمہارے پیچھے رہتا ہے، خدا ذوالجلال تمہارے کو دیکھے گا، اس لیے یہ وعدہ حمید الدین سے نہیں خدا سے ہو رہا ہے۔ اس واسطے ذرا سیدھا ہاتھ رکھ کے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ کے ہاتھ سے تمہارا گویا ہاتھ مل رہا ہے۔ بسم اللہ اٹھائیے، ماشاء اللہ۔ بعض لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، اچھا چھوڑیے، چھوڑ دیجئے، بحمداللہ آج کا یہ جلسہ کامیاب، اب مگر پورا کامیاب اس وقت ہوگا کہ ایک حیدرآباد کی بہت بڑی جامعہ نظامیہ کے امیر جامعہ حضرت مولانا رشید پاشا صاحب آپ کو خطاب کریں گے، سنیے، نہیں معلوم کہ آپ کے دل پر ان کی باتوں کا کیا اثر ہو جائے اور ہماری زندگی بدل جائے اور ہم سرساپا خدا تعالی کی محبت میں غرق ہو جائیں۔ اللہ ہم کو زندگی دے،
اور تو اسی کی محبت کی زندگی دے، اور موت دے تو اسی کی فرما برداری کی موت دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت خواتین کے واسطے بولوں، داڑھی کے واسطے بولوں؟ اچھا، خواتین داڑھی والوں کو دیکھ کے کیوں نقاب چھوڑ لیتے ہیں؟ یہ دیر سے بولے، ان خواتین داڑھی والوں کو مرد سمجھتے ہیں۔